السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المقربین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی محمد وعلى الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، محفل میلاد عصمت اولیاء کے عنوان سے آج کا یہ اجلاس منعقد ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اس ماہ مبارک میں، اور پوری روئے کائنات تمام مخلوقات کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، لیکن انہی مخلوقات میں کچھ کم نصیب وہ بھی ہیں کہ میلاد کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ میلاد کیسے منائی جائے، کیوں منائی جائے۔ تو شاعر نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زبان کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے۔ یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے۔ جاؤ جو مدینہ تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے۔ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، ہم سید ابرار کا دیدار کریں گے۔ معزز سامعین، مجھے خصوصاً گفتگو کے لیے عنوان دیا گیا ہے۔ اسی خانقاہ میں دارالحسن چشتی مدرسے کا انعقاد ہے، چلتا ہے۔ مولانا ہادی رضا صاحب ایک قابل محنتی استاد ہیں، اور اشعار کو آپ مسلسل سن رہے ہیں۔ اگر موقع دیا جائے تو پوری رات شاید وہ اشعار سناتے رہیں۔ مواد علمی عنوان اتنا ہے کہ بولتے رہیں تھکے نہ، اور انہیں بھی احساس ہے، قریب سب کو احساس ہے کہ وہ بولنے سے نہیں تھکیں گے، سننے والے تھک جائیں گے۔ بڑی محنت جستجو کرتے ہیں، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ ہریالی صرف گھاسوں سے نہیں ہے، یہ ہریالی ان طلباء کے قدم سے بھی ہے اور محنتوں سے بھی ہے، اور اس ادارے کو ترقی دینے کے لیے جن لوگوں کی کوششیں ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ ہریالی ہے۔ آنکھوں کی ہریالی ہے، دل کی ہریالی ہے۔ آنکھوں کی ہریالی گھاسوں سے ہے، دل کی ہریالی یہ ہے کہ بندہ یہاں قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ مبارکبادی ہے جو لوگ بھی ادارے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ پھل ہوتا ہے، اور پھل کے لیے ایک مدت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں انسان کو تعمیر کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور مدرسوں میں انسان تعمیر کیے جاتے ہیں تو کہیں کہیں ادارے 20-25 سال کے بعد اپنے پھل دکھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی بہت اونچی اونچی تعلیم حاصل کی ہوگی تو انہیں بھی احساس ہے کہ ابتداءً جس چھوٹے مدرسے یا اسکول میں پڑھا تھا، وہاں کے استاد نے میرے اوپر بہت توجہ دی۔ آج جو کچھ ہوں میں اس اسکول یا مدرسے کے مدرس کی بنیاد پر ہوں۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو بھی یاد رکھتے ہیں جب بڑے بنتے ہیں۔ جب یہیں کے طلباء کچھ پڑھ کر بڑے اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے تو پھر وہ کہیں گے جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو، صبا ہم نے بھی کچھ دن ان گلیوں کی خاک چھانی ہے۔ تو پھر وہ یاد رکھیں گے اور اپنے بلند مراتب پر تذکرہ انہی مدرسوں کا کریں گے جہاں پہ ان کو الف با کا پڑھنا سکھایا گیا۔ تو یہ بہت کوششیں ہیں، اس کا لمبا وقت ہے، ایک انسان کو تعمیر کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے گوشے یہی ہیں کہ 40 سالہ مبارک آپ کی زندگی کے وہ عظیم
دور تھے، وہ عظیم لمحے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر 40 سال گزارے، پھر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اس نبی ہونے کے اعلان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اخلاق، زندگی، آپ کے معاملات، آپ کی قوت گویائی اور سچائی، ایمانداری، ہر کوئی گواہی دیتا تھا کہ ایسی ذات مکہ کی سرزمین پر نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تمامیت کے لیے بھیجا گیا۔ اخلاق غالباً سب کوئی جانتے ہیں کہ اچھے اخلاق انسان کو اچھا بناتے ہیں، لیکن اخلاق کے ڈیفینیشن اور اخلاق کہتے کس کو ہیں، اس کے معاملے میں ہمارے پاس صحیح پہچان نہیں ہے۔ اخلاق کا ایک معنی بتایا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھ دینا، یہ اخلاق ہے۔ جیسے کپڑا ہم ٹیلر کے پاس لے جاتے ہیں اور ٹیلر سے کہتے ہیں کہ میرے صحیح ناپ کی بنیاد پر میرے کپڑوں کا میجرمنٹ لے کر میرے کپڑے سل دو، اور ٹیلر جب صحیح میجرمنٹ لے کر صحیح کپڑے کو سل دیتا ہے اور اس کو جب زیب تن کر کے ہم باہر آتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت اچھے ٹیلر کے پاس تم نے کپڑا سلایا ہے، کہ بالکل پرفیکٹ تمہاری سلائی ہوئی ہے، تمہارے کپڑوں کی سلائی ہوئی ہے۔ یہ کپڑے کے اخلاق ہیں کہ کپڑے کو اس کے اپنی جگہ پر رکھا گیا ہے، اس کے صحیح شولڈر، صحیح کالر، صحیح اس کا میجرمنٹ لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اخلاق کی یہ بات ہے کہ چپل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیروں کے نیچے رہے، اس لیے کہ اس کے اخلاق وہی ہیں۔ اگر غلطی سے کوئی کان میں لٹکائے تو پھر کان کے ساتھ بھی بد اخلاقی ہے، چپل کے ساتھ بھی بد اخلاقی ہے۔ اخلاق کا ڈیفینیشن ہے کہ ہر شے کو اس کے اپنے حقیقی اور اصلی مقام پر رکھ دیا جائے، یہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقت یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ٹیڑھا ہو، اس کو سیدھا کرنے کے لیے آپ سیدھے رہیے تاکہ وہ بھی سیدھا ہو جائے۔ لیکن انسان ایسے تھاٹ کو پکڑا ہوا ہے کہ اس کو بناتا ہے کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، برے کے ساتھ برا ہوں، یعنی میں اچھے کے ساتھ اچھا، برے کے ساتھ برا، اس تھاٹ کو اپنی زندگی میں بنا لیا ہے اور زندگی اسی نقش پر چلاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یہ ہے اچھوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں، بروں کے ساتھ بھی اچھے ہیں۔ یہ اخلاق ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ اور ہم غور کریں زندگی کی تلخیاں جو ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، زندگیوں میں جو اختلاف پائے جاتے ہیں، یہ غلط تھاٹ ہماری زندگیوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان تھاٹ کو زندگی میں نمونہ بناتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں تلخیاں آتی ہیں۔ اگر زندگی کے ایک ایک شعبے میں غور کریں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری زندگیاں اخلاق حسنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس سے بہت دور ہیں اور دوسرے ہی طرز زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک تھاٹ ہمیں پڑھنے کو ملا، موبائل میں آتا ہے کہ 2 تیلے کی تصویر بتائی جاتی ہے، ایک تیلا ٹیڑھا ہوتا ہے، ایک تیلا سیدھا ہوتا ہے، اور قریب میں ایک ہتھوڑی رکھی گئی ہے، جملہ لکھا گیا ہے کہ دنیا صاحب ایسی ہے جو ٹیڑھا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو سیدھا ہوتا ہے اس کو برا نہ سنیں، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ برا نہ بولے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن آپ اور ہم غور کریں کہ جب آدمی کوئی اچھی چیز بولتا ہے اور سامنے والے کو برا لگ جاتا ہے تو تب بھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے برا بولا، جبکہ سیرت کے حوالے سے یہ ہے آپ سچی اور حق بات بولو، سامنے والے کو اگرچہ بری لگتی ہو تو بری لگنے کا اعتبار نہیں ہوگا، بولنے کا اعتبار ہوگا کہ بات آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ زندگی کے ان جملوں میں میں بہت غور کرتا ہوں تو ہمارے پاس غلط طریقے رائج ہو چکے ہیں جو زندگیوں کو دشوار بناتے جا رہے ہیں، زندگیوں میں اختلاف کے دائرے کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ایک کہانی تو وہ ہے جو ہم نے کہیں سے جملے پڑھ لیے، کہیں سے الفاظ لے لیے، کہیں سے کچھ کہانی سن لی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر بچہ جو اسلام یعنی کسی گھر میں پیدا اس کو لے لیتے تھے، لیکن یہ صورت آج یہ ہے بچہ 5 سال کا ہے، بازار پہنچتا ہے، اس کے پسند کے کپڑے اس کو دلائے جاتے ہیں، پسند کے چپل اس کو دلائے جاتے ہیں، پسند کی ٹوپی اس کو پہنائی جاتی ہے، بچہ وہاں کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ لیکن اس تصویر میں اس تربیت کے عناصر میں اگر ہم غور کریں تو بچے کی خواہشات کو ابھارا جا رہا ہے۔ بچہ کھائے گا کیا وہ اپنی پسند بتا رہا ہے، بچہ پہنے گا کیا وہ اپنی پسند بتا رہا ہے، بچہ سر پہ کیا رکھے گا وہ اپنی پسند بتا رہا ہے۔ کبھی کبھار ماں باپ کے لیے یہ بہت حیرت کی بات ہوتی ہے، ماں باپ ایک چیز کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں لیکن بیٹا دوسری چیز کو اچھا سمجھتا رہتا ہے۔
باپ کہتا ہے کہ یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے لیے یہی مناسب ہے، اور اس کے بعد باپ یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے، پٹا سنتا نہیں ہے، اس کو دے دو جو دینا ہے دے دو۔ وہ باپ یہاں پر عاجز ہو گیا، یہاں باپ کمزور پڑ گیا۔ اب بچے کی خواہشات ابھرتی گئی، ابھرنے کی صورت کے بعد کہاں تک پہنچی؟ جب جوان ہوتا ہے تو خواہشات بھی جوان ہونے لگتے ہیں، بچی جوان ہو رہی ہے تو اس کے خواہشات بھی جوان ہو رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ماں اور باپ نے ہمیشہ خواہشات کی تکمیلیت کے ساتھ بچوں کی پرورش کی۔ جیسے ہی وہ جوان ہو گیا، لڑکی بھی کہتی ہے میں اپنے پسند کا لڑکا لاؤں گی، لڑکا بھی کہتا ہے میں اپنی پسند کی لڑکی لاؤں گا۔ یہ دونوں صورتیں پسند پر آ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے بچپن سے لے کر جوانی تک ان کی پسند کا اعتبار کیا۔ اب باپ کو لگتا ہے کہ جس لڑکی کو یہ لڑکا پسند کر رہا ہے بالکل مناسب نہیں ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے لیے مناسب ہے۔ بیٹی کو وہ جو لڑکا پسند آیا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ میرے لیے مناسب ہے، باپ کہتا ہے کہ یہ لڑکا بالکل مناسب نہیں۔ جن بچوں کی پرورش خواہشات کو پروان چڑھا کر ہوئی تھی، جوان ہونے کے بعد اس کی خواہشات بھی جوان ہو گئی ہے۔ یہ تربیت ہمارے پاس چل رہی ہے، اور اس تربیت کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے کنٹرول میں رہیں، بچے ہماری تابعداری میں رہیں، بچے ہماری بات سنیں۔ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج اولاد اور ماں باپ کا رشتہ خود غرضی کا ہو گیا ہے، آج بیوی اور شوہر کے درمیان رشتہ خود غرضی کا ہو گیا ہے۔ بتائے کریں کہ پہلے اگر خاتون کسی گھر میں ہوا کرتی تھی، اگر شوہر نے اس کی ہر خواہش پوری کی اور اس کے بعد بچہ آپ کو مانتا ہے تو یہ ماننا محبت نہیں ہے، نوکری ہے۔ اس لیے کہ ایک نوکر بھی اس کی تنخواہ جب دی جاتی ہے تو تنخواہ کے بعد وہ کام کر ہی لیتا ہے۔ اگر بچوں کی پرورش میں ہر خواہش پوری کرنے کے بعد بچہ باپ کی بات مان لے تو یہ اولاد اور ماں باپ کی محبت نہیں، نوکری ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ بغیر غرض بھی تعلق رکھا جائے، بغیر فائدے کے بھی تعلق رکھا جائے۔ یہ صورت ہمارے پاس بہت کمزور ہے۔ آج ان کی جوانیاں جس جوانی کی دہلیز تک پہنچ رہی ہے اس میں کردار ہوتا ہے سب سے پہلے ماں باپ کا، اور ماں باپ کی کردار کی کمزوری سے استاد کا کردار کمزور پڑ رہا ہے، استاد کے کردار کی کمزوری سے سوسائٹی نے کسی کو ٹھیک کرنے کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی، دو جگہوں سے سوسائٹی کے سدھرنے کی امید ہے، ایک مدرسہ اور دوسری خانقاہ۔ یہاں سے تو سدھرنے کی امید ہے اس لیے کہ لوگ اپنے بگڑے ہوئے مسائل کا حل کرنے کے لیے انہی دو جگہوں پہ جاتے ہیں، یا تو کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں کہ ہم میری بچی یا بچے کو سمجھا دیجیے، یا کسی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ ایسی کوئی تعویذ دیجیے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، یہیں جاتے ہیں۔ لیکن اگر بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے خواہشات کو مارنے کا سلسلہ والدین اپنے ذمے سے کچھ اٹھا لیتے ہیں تو یہ بچے والدین کے کل فرمانبردار بنے۔ اگر خواہشات کی تکمیل کرنے میں لگ گئے تو آپ اندازہ کریں آج کی مائیں ہماری بچے کے بال کٹنگ، چشمہ، شوز، چپل، ڈریسنگ، یہاں تک کہ اسکول بیگ، پینسل، ربر، شارپنر، باکس، کھانے کا ٹفن، پانی کا بوتل، سب بچے سے پوچھ کر خریدیں کہ بچے سے پوچھ کر خریدیں کہ یہ لے گا کہ یہ لے گا۔ بکس تک پوچھ کے لے رہے ہیں۔ ہمارے دور میں ماں باپ نے کہا یہ لو، بات ختم۔ ان سے محبت ہماری بے غرض بنی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے بچوں کی غرض محبت ان چیزوں کی بنیاد پر بنی ہے تو یہ محبت نہیں ہے، خود غرضی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنا کے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی پیسا کرتی تھی، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام تقسیم کر رہے تھے، کنیز تقسیم کر رہے تھے کہ جن کے گھر میں کام کرنے کے لیے لوگ نہ ہوں، غلام بانٹ رہے تھے کہ یہ غلام تمہارے گھر کے لیے، یہ خاتون تمہارے گھر کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تمہارے والد خادم بانٹ رہے ہیں، غلام بانٹ رہے ہیں، کنیز بانٹ رہے ہیں، تم بھی جاؤ اور کہو کہ ہمارے گھر کے لیے بھی کنیز دے دو تاکہ گھر کام میں وہ مدد کر سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، آج گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کنیز اور غلام بانٹتے ہیں، ایک کنیز مجھے بھی دے دیں کہ چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو تربیت کرتے ہیں وہ سن لیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ یہ غلام اور کنیز ان لوگوں کے لیے ہے جن کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ چکا ہے، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے،
اللہ کا فضل ہے کہ تم پر شوہر کا بھی سایہ ہے اور تم پر باپ کا بھی سایہ ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ حضور نے وہاں ترغیب دی۔ آپ اندازہ کریں، آج ہر باپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے بچی کو جب کسی تکلیف میں دیکھتا ہے، لیکن گھر کی تکلیف اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس کا حل یہ نہیں کہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے گھر میں لا کے بٹھا لیا جائے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ حضور سب کو غلام اور قریب بانٹ رہے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے وظیفہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ تم اس وظیفے کو پڑھ لو کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تمہارے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی جب تم نمازوں کے بعد اس کو پڑھ لو۔ تو تربیت میرے حضور حضرت فاطمہ کی یوں فرماتے ہیں، خواہشات انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک شعر پڑھا کہ سننے میں آیا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اخلاق یہ انسان کو کامل بنانے والی ہے۔ آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کے توسط سے بس یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا، جوان ہے تو حضور کی سیرت سے اپنی جوانی کے اخلاق تلاش کرے، باپ ہے تو باپ بھی حضور کے اخلاق کو تلاش کرے، بیٹا ہے تو بیٹے ہونے کے معاملے میں حضور کے اخلاق تلاش کرے، بیوی ہے تو بیوی کے لیے حضور نے کیا اخلاق ذکر کیے ہیں، بہن بھائی کے لیے کیا ذکر کیے ہیں، سسر کے لیے کیا ذکر کیے ہیں، داماد کے لیے کیا ذکر کیے ہیں، سب کے لیے میرے حضور کی رہنمائی ہے۔ ہر شخص جس مقام پر کھڑا ہے وہ دیکھ لے کہ حضور کی رہنمائی میرے لیے کیا ہے۔ ایک معلم و استاد ہے تو وہ ڈھونڈ لے کہ معلم اور استاد کے اخلاق کیا ہونی چاہیے، اور راستہ بھی چلتا ہے تو راستے کے اخلاق کیا ہونی چاہیے، کھانا کھاتا ہے تو کھانے کے اخلاق کیا ہونی چاہیے۔ یہ سارے طریقے حضور نے بیان فرمائے۔ اسلام اتنا کامل مذہب ہے، پیر کے ناخن کاٹنے سے لے کر بال کاٹنے تک کا طریقہ بتاتا ہے، باتھ روم میں بیٹھنے سے لے کر اٹھنے چلنے پھرنے داخل ہونے باہر نکلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کسی مذہب میں اتنی تفصیلات نہیں جتنی تفصیلات میرے مذہب اسلام میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ اپنی زندگیوں سے حضور کے اخلاق کے اس گلدستے سے کچھ پھول چن لیں تاکہ ہماری زندگی بھی مہکتی رہ جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔